اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر سیماب ایسی موت کی ہے جستجو مجھے، سیماب ایسی موت کی ہے جستجو مجھے، لپٹا ہو تہ بتہ جسم محبوب کا وصال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام معززین، احباب گرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اتنے وقت کے بعد پھر یہاں آپ کے پاس حاضر ہونا نصیب ہوا۔ مبارک موضوع ماہ مبارک کی نسبت سے ولادت باسعادت بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا گو ہوں تمام ان رفقاء کے لیے کہ جو ہمارے اس انعقاد کا اور ہم تمام کے مل بیٹھنے کا سبب ہوئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم تمام خواتین و حضرات کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ وقت یقیناً شمار میں منٹوں، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، ماہ و سال میں، اور قرآن کریم یہ جو تقسیم ہے ماہ و سال کی، اسے فرماتا ہے کہ شمار کے لیے اللہ کریم نے یہ مقرر فرمائے۔ تو یہ شمار بڑھتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے عظیم حوادث منسلک ہو جاتے ہیں کہ جو ان اوقات یا ماہ یا ایام یا دن ان کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہر سال آتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس ماہ مبارک میں تجدید عہد کرتے ہیں، اس لیے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ تجدید عہد اس لیے میں نے کہا کہ امتی کے رشتے کو ماہ و سال کی تقسیم میں نہیں گردانا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تجدید تو ہو سکتی ہے، ایک ایسی محبت، ایک ایسا تعلق کہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عطا فرمایا، اسی پر وہ انحصار ہے کہ مقصد حیات نصیب ہو، وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ انداز جو رب کائنات نے پسند فرمائے ہیں، نہ صرف ان سے آگاہی نصیب ہو بلکہ ان کی سرانجام دہی تک کے مراحل نصیب ہوں۔ یہ تعلق جو رب کائنات نے یہاں عطا فرمایا، اسی تعلق کی بنا پر برزخ میں حاضر رجل کا جواب نصیب ہوگا، اور یہی اطاعت ہے کہ جو اخلاص سے نصیب ہو تو روز محشر قیامت کے دن جب رشتے اور حیثیتیں، جب یہ تفریق ایسی پیدا ہو جائے کہ والدین اولاد کو نہ پہچان سکیں، بہن بھائیوں کو کوئی آپس میں پہچان نہ سکے، اس روز بھی شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مخلوق اپنے اپنے انبیاء اور رسول کے پاس جائے گی، امتیں جائیں گی۔ اس دن کی طوالت قرآن کریم جب 50,000 سال بیان فرماتا ہے تو اتنی سختیوں میں کہ اگر بندہ بیمار بھی ہو تو ایک رات طویل ہو جاتی ہے، لگتا ہے نہ ختم ہونے والی ہے، اور اگر اتنی سختی کہ جس میں رشتوں کی شناسائی بھول جائے بندہ، تو اس کی 50,000 کی طوالت کتنی سخت ہوگی۔ تو جب امتیں اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی، اور اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان جسے نصیب ہو، لیکن انتہا جو آ کر ہوگی وہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی
کیونکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ آج اللہ کے حضور جو دعا کرنی ہے یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء خاتم النبیین کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس دن مجھے کلمات عطا فرمائے جائیں گے جو میں اللہ کے حضور عرض کروں گا، دعا کروں گا، تو جا حساب شروع ہوگا، اور اس موقع پر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہونا۔ تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی محبت، جس کی عقیدت، جس کی سمجھ، جس کی پرکھ اور جس پر عمل پیرا ہونا، یہی شب و روز کی زندگی ہے کہ جس میں میں اور آپ ہم کلام ہیں۔